النجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا صلى الله على النبي الأمي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضل الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون. وقال الله سبحانه وتعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستوں، آج کا یہ پروگرام جس کا اختتامی مرحلہ چل رہا ہے اور آپ حضرات کافی دیر سے اپنی مصروفیات آگے پیچھے کر کے بیٹھے ہو. اگر ہمارے پاس وقت نہیں تو فارغ آپ لوگ بھی نہیں. ہم آپ حضرات کے احسان مند ہیں کہ آپ حضرات اپنی حلال کمائی میں سے حصہ نکالتے ہو اور لوگوں کی بھلائی اور اپنی بھلائی کے لیے آپ ایک اجتماع کی صورت اختیار کرواتے ہو. پھر ایک میزبان کو کسی مہمان کو بلانے کے لیے کتنی او بھگت تغدو کرنی پڑتی ہے یہ میزبان جانے اور اس کی مصروفیت جانے. اگر ایک مہمان بھی پروگرام میں سے آگے پیچھے ہو جائے تو سارا سال ندامت اور پشیمانی رہتی، ارمان رہتا ہے. گو کہ وہ علیحدہ وجہ ہے کہ مہمان کے نہ آنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے، وہ علیحدہ بات ہے، میٹر علیحدہ ہے.
جلسہ تو ہو جاتا ہے لیکن مہمان کے نہ آنے نہ جانے کی جو کمی رہتی ہے وہ سارا سال تک یاد رہتی ہے۔ پھر اس آدمی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ مہمان کا، اس کے مزاج کا خیال رکھنا، کھانے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، آنے جانے میں، مسافت میں، لینے دینے میں، ہر چیز کا خیال کرنا۔ معاشرے کے اندر دیندار طبقے کو اللہ نے دیا، وہ تو بہت ہمت کے ساتھ خرچ کر رہے ہیں، اور کئی ایسے حضرات ہیں جن کو دیا نہیں لیکن جذبہ ان کا پہاڑوں سے اونچا ہے۔ پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ آپ سے میرے سے 100 50 200 اکٹھا کرتے ہیں۔ حالانکہ قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ ذاتیات ان میں رتی برابر نہیں ہوتی، نہ بچوں کے لیے، نہ اپنوں کے لیے، نہ پرایوں کے لیے۔ جذبہ یہ ہوتا ہے شاید کسی کے کان میں بات پڑ جائے، اللہ اسے عمل کی توفیق دے دے، تو یہ جلسہ اس طرح سجایا جاتا ہے۔ آپ حضرات سے عرض کروں گا کہ کانوں کے مزے لینے کے لیے نہ آیا کریں، اللہ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور پھر ہر آدمی روکھی سوکھی اپنے گھر کے اندر کھاتا ہے، جیسا بھی میزبان انتظام کر دے الحمدللہ کہہ کے اس کو قبول کیا جائے۔ اور دوسرا، سیرت پر، صورت پر، کردار پر، گفتار پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی پروگرام ہو تو اللہ نے اگر آپ کو مجھے وقت دیا تو اس میں شامل ہوا کریں، کیونکہ جہاں جاتے ہیں وہاں دنیا اور دنیا بنانے کی محنت ہو رہی ہے، اور جتنی دیر آپ یہاں بیٹھے ہیں ہم نے دنیا کی مذمت نہیں کی، اتنی دنیا پر قابو پانے کی آپ حضرات سے گزارش کی کہ جتنی کا قیامت کے دن اللہ کو حساب نہ دینا پڑے۔ ہر جگہ واسطہ پڑتا ہے، کئی زمین پر بیٹھنا ملتا ہے، کئی لاکھوں روپے کے صوفوں کے اوپر۔ اللہ کی عزت کی قسم کبھی دل کے اندر یہ خیال نہیں آیا کہ اللہ مجھے بھی ایسا دے۔ حالانکہ بھی ہماری گاڑی کے جو رہبر تھے ان کے پاس بہت قیمتی گاڑی تھی، وہ کہہ رہے تھے آپ کے پاس بھی ایسی ہونی چاہیے۔ میں نے کہا اللہ سے وہ مانگ جس کا اللہ حساب نہ لے، اور جو ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کر۔ اور بعض کو تو سائیکل کی بھی اللہ نے توفیق نہیں دی، الحمدللہ ہر حال میں راضی رہیے۔ اور جس بندے نے صبر اور شکر کو پہچان لیا سمجھ لو اس نے اللہ کو پا لیا۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہے، چلو کوئی سادے برتنوں میں کھاتا ہے، کوئی اچھے برتنوں میں، کوئی چمچوں کے ساتھ، کوئی ہاتھ کے ساتھ، کوئی پورے مسالہ جات کے ساتھ، کوئی تھوڑے بہت مسالہ، پیٹ تو سب کا بھرا جا رہا ہے۔ اس کو دیکھو، ہمارے حضرت والا حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے اللہ سے جب بھی مانگو قورمہ بریانی مانگو اور چٹنی روٹی پر اس کا شکر ادا کر دیا کرو۔ بریانی کی ہو، چٹنی آگے مزے مزے لے کے کھایا کرو، چسکے لے لے کے، واہ 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 سبحان اللہ، ایسی پیاری روٹی، ایسا پیارا کھانا، اس قابل میں ہوں۔ اپنے کردار پر یقین جانے، سارے دن کی زندگی پر، سارے دن کی زندگی کے کام پر نظر ڈالیں، اپنی ذات پر کہ میں نے کیا کیا، وہ میرے لیے کیا کر رہا ہے، بس اس پر اللہ کا شکر ادا کر۔ اگر چٹنی روٹی دے، بھاجی سالن دے، تو میری اوقات تو اتنی بھی نہیں جتنا میں نے اللہ کو ناراض کر کے اپنے سے اللہ کو دور کر دیا، میری تو اتنی بھی حیثیت اوقات نہیں ہے۔ ایک اور بات کا میرے بھائی خیال رکھیں کہ ہم ایک دوسرے کا احساس پیدا کرنا سیکھیں، ایک دوسرے کی عزت کو، عزت نفس کو مجروح نہ کریں۔ پچھلی قوموں پہ اللہ ناراض ہوئے، اللہ کا عذاب آیا کہ حالت کفر میں زیادتی کر جانے سے، اور ہمارے پر جو اللہ کی ناراضی آ رہی ہے وہ حالت گناہ میں زیادتی کر جانے سے۔ ابھی کل کی کارگزاری تھی، میں بہاولپور میں رات تھا، تو حضرات فرمانے لگے کہ مولانا ہم سیلاب زدگان کے لیے امداد لے کے گئے، ایسے لوگ جو جن کے گھر، جن کی دکانیں، مکان سب ختم ہو گئے، لیکن ان کے اندر خوف خدا ہے ہی نہیں، فلمیں چل رہی ہیں، ٹی وی چل رہے ہیں، موبائل چل رہے ہیں، اور پانی کے اندر وہ ٹھیوں پر کے اوپر بیٹھ کر فلمیں دیکھ رہے ہیں، چائے کے کش لگا رہے ہیں، انہیں احساس ہی کوئی نہیں ہمارے ساتھ ہو کیا گیا۔ یا آپ کے ان علاقوں کے اندر امداد لے کے آئے ہمارے کچھ جاننے والے، وہ آگے کے علاقے میں نام نہیں لوں گا، تو 4-5 ڈنڈے چھوٹے والوں نے کھڑا کر لیا،
اور کہنے لگے آپ ادھر آؤ، ادھر تو پانی اتنا زیادہ ہے کہ یہاں تو کوئی امداد لے کے پہنچے ہی نہیں۔ وہ بچارے گاڑی لے کے ادھر کو چلے گئے، اندر ایک احاطے میں حویلی میں ان کو بند کر لیا اور باہر سے کنڈا لگا لیا، ان کا سارا مال یہاں اتار کے جاؤ۔ اب وہ ان کا منہ دیکھے، آئے تو ہم خیر کے کام کے لیے تھے، یہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے؟ یعنی اس حالت تک گرے ہوئے ہیں، خیرات لے کے جانے والا، راشن کے تھیلے لے کے جانے والا، وہ توبہ کرتا کہ میں اندھا ہی نہیں لے کے آؤں گا، لوگوں کو منع کروں گا یا نہ لے کے۔ یہ ہماری حالت۔ ہمارے علاقے سے گاڑی آئی، گاڑی کو راستے میں روک لیا، اس نے کہا اپنا مسلک بتاؤ، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، لبیک والے ہو، کون سے ہو؟ انہوں نے کہا بھائی کیوں؟ کہا جو جماعت کا ہوگا اسی جماعت کے بندوں کو دے گا، دوسری جماعت کو نہیں دے سکتا۔ کھڑے کہاں اتنے اتنے پانی کے اندر، میتوں کو اٹھا کے پھر رہے ہیں، زمین پر قبر بنانے کی جگہ نہیں مل رہی، لیکن یہ اندر کی میں اور اندر کا تخم آپ کا میرا ابھی تک سیدھا نہیں میرے اندر۔ 70% ملک کا حصہ تباہ ہو گیا۔ بتاؤ ہماری زندگی کا مزاج بدلا کہ ہم نے گالی دینا چھوڑ دی، جھوٹ بولنا چھوڑ دیا، نمازیں پڑھنی شروع کر دی، اللہ سے جو روزے ہم نے چھوڑ دیے تو ان کا کفارہ ادا کرنا شروع کر دیا۔ کیا ہم نے آنکھ کے اندر حیا ڈال لی؟ کیا بہن بیٹی کا میں احساس خیال پر کچھ بھی تو نہیں؟ اس کو اللہ کا قرآن کہتا ہے یخادعون اللہ، ناپ تول میں کمی کر کر، کپڑے کے اندر پیمائش میں کمی کر کر، ناپنے میں کمی کر کر، 1 نمبر چیز کو 10 نمبر، 2 کو تو 2 نمبر کو 1 نمبر بنا کر بیچنے والے یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کو دھوکہ دے دیا۔ اذان کی آواز سن کر گھر کا دروازہ بند کرنے والوں، تم کیا سمجھے کہ تم نے اللہ کو دھوکہ دے دیا؟ خدا کے حکموں کی نافرمانی کر کر، ناچ گانے کے اڈے آباد کر کر، تم کیا سمجھتے ہو تم نے اللہ کو دھوکہ دے دیا؟ والذین آمنوا، ان لوگوں کو بھی دھوکہ دے دیا جو ایمان لے کے آئے۔ اپنے ظاہری کردار سے، اپنی شرافت سے، اپنی چال ڈال سے، اپنے چہرے کی حشاشت بشاشت سے تم نے بڑے بڑے دینداروں کو متاثر کر دیا، اور اندر تیرے اتنا پاپ چھپا ہوا ہے کہ پورا دن گزر گیا، مالک کے کائنات ایک مرتبہ بھی تیری طرف رحمت والی نگاہ سے دیکھنے کو تیار نہیں۔ میں نے ان کپڑوں کی چمک کا کیا کرنا ہے، میں نے اس چمک کا کیا کرنا ہے، میں نے اس مکان کا کیا کرنا ہے، اس اراضی کا میں نے کیا کرنا ہے، اس پیسے کا میں نے کیا کرنا ہے، اس